الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة حركها من حبها أوزع راحلته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل سر تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، ہمارا ایک عنوان چل رہا تھا دین کے 6 عظیم بڑے بڑے شعبوں کے حوالے سے، لیکن آج 14 اگست پاکستان کا 80واں یوم آزادی ہے، یوم قیام ہے، یوم استقلال ہے. جو اپنا موضوع تھا، عنوان تھا، اس کو ایک جمعے کے لیے روکتے ہوئے 2-4 باتیں پاکستان کی تعمیر و ترقی، آزادی اور یوم قیام کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. میرے ذہن کے اندر 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلے پہلی بات کس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا. نمبر 2، شریعت اور قرآن کی نظروں کے اندر ایک فلاحی ریاست، ایک اسلامی ریاست کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری اور لازم ہے. نمبر 2، ہم اس موقع پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے بات، یوم آزادی. دنیا کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ ممالک ہیں جو سال کے اندر ایک دفعہ اپنا یوم آزادی، یوم قیام اور یوم استقلال مناتے ہیں. جس دن انہوں نے اغیار سے، دوسری قوموں سے، دوسری طاقتوں سے آزادی حاصل کی تھی، اسی دن سال کے اندر ایک دفعہ وہ اپنا یوم آزادی مناتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ اس کے اوپر کسی دوسری قوم، کسی دوسرے مذہب یا اغیار کا تسلط نہ بھی ہو، تب بھی وہ اپنا یوم آزادی مناتے ہیں کہ جس دن ان کی حکومت بنی تھی یا حکومت چینج ہوتی ہے یا حکومت بدلتی ہے. مثال کے طور پر سعودی عربیہ
1400 سال سے الحمدللہ اس کے اوپر کسی بھی غیر مسلم قوم، غیر مسلم طاقتوں کا تسلط نہیں رہا۔ لیکن جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت کے سر کے اوپر جب تاج پوشی کی گئی تھی، جب سلطنت ان کے حوالے کی گئی تھی سلطان عبدالعزیز کے حوالے، تو اس دن سے لے کر آج تک سال کے اندر وہ ایک دفعہ اپنا یوم آزادی، یوم قیام اور استقلال ضرور مناتے ہیں کہ اس دن ہمارے لیے یہ تاج پوشی کی تقریب کا انعقاد ہوا تھا۔ دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں، دنیا کے اندر بے شمار اقوام ہیں جو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں، لیکن ملک پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارا یوم آزادی اور ان کا یوم آزادی ایک جیسا نہیں ہے۔ انہوں نے کسی دوسری زبان والوں سے، کسی دوسرے مذہب والوں سے، کسی دوسرے فرقے والوں سے آزادی حاصل کی تھی، انہوں نے اپنا ملک بنایا تھا، لیکن ہمارا ملک جو بنا ہے وہ دو قومی نظریوں کی بیس اور بنیاد پر بنا تھا۔ 47 سے پہلے پاکستان کے مسلمان اور ہندوستان کے جو ہندو و مسلمان یہ سارے اکٹھے ایک ہی جگہ پر رہ رہے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے جو دیگر ساتھی، جو دیگر ان کے مشیر تھے، ان کا کہنا تھا، ان کا ماننا تھا کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہے، اسلام ایک مستقل مذہب ہے، قرآن، نبی کے فرامین اور جو شریعت محمدی ہے یہ ایک مستقل کتاب ہے، لہٰذا اس کے ماننے والوں کے لیے الگ ایک ٹکڑا ہونا چاہیے، الگ ایک ریاست ہونی چاہیے، الگ ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ان کو مکمل آزادی حاصل ہو، ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، ان سے کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو۔ اور 1947 سے پہلے جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز آیا تھا تو اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، کہیں پر زور کی بنیاد پر، کہیں پر طاقت کی بنیاد پر، کہیں پر مکاری اور چالاکی کی بیس پر اس نے جب مسلمانوں سے حکومت لی تھی تو اصول تھا، ضابطہ تھا کہ جب کسی سے کوئی چھینی ہوئی چیز واپس کی جاتی ہے نا تو واپس پھر اسی کو کی جاتی ہے جس سے وہ چیز لی جاتی ہے۔ تو جب انگریز نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب کے لیے وہ آیا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، چالاکی کی بنیاد پر، قوت، طاقت، پیسے کی بنیاد پر، جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو اصول تھا، ایک ذہن کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتا، کیونکہ اس نے حکومت چھینی مسلمانوں سے تھی، لیکن نہیں، وہ یہ سب سے پہلا روڑا اٹکا کے گیا مسلمانوں کے درمیان کہ حکومت ہم مسلمانوں کو نہیں دے کے جائیں گے، ہم جمہوری طریقے سے حکومت تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں، آپ ووٹنگ کر لیں، جن کے افراد زیادہ ہیں حکومت انہی کی ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے ہندوستان کے اندر جو نا وہ ہندو زیادہ تھے، وہ سکھ زیادہ تھے، تو حکومت پھر انہی کی بننی تھی۔ یہ جمہوریت کا پہلا نعرہ تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے راستے کے اندر سب سے بڑی اور سب سے مین رکاوٹ بنا تھا، اور اسی کی بیس کے اوپر جو تحریک پاکستان کو پھر پروان چڑھایا گیا، اٹھایا گیا، اسی کی بیس کے اوپر پھر نعرہ لگایا گیا کہ ہم پاکستان لے کے رہیں گے، کیونکہ وہاں پر ہندو زیادہ ہے ہندوستان کے اندر۔ تو چند ایک جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں، وگرنہ اس کے علاوہ جتنی ریاستیں ہیں، جتنے صوبے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مین شہر تھے اس کے اندر ہندو زیادہ تھے، تو وہاں پر جب حکومت ہندو کی بنی تو انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے آزادی نہ تھی۔ تو امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر انگریز کو یہاں سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا جا سکتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، تو ہندو اس سے بڑا دشمن ہے، اسلام کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ لہٰذا ہندو اور مسلمان یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، دو الگ الگ نظریے ہیں، دو الگ الگ ذہنیتیں ہیں، لہٰذا یہ دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، ان
دونوں کو ایک جگہ پر پروان نہیں چڑھایا جا سکتا، یہ دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر آرام، سکون، چین اور اطمینان سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ تو وہاں سے پھر یہ تحریک شروع ہوئی۔ 1940 کے اندر اس کی قرارداد منظور ہوتی ہے اور 47 کے اندر اللہ اس کو وجود بخشتا ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ عیسوی تاریخ کے لحاظ سے تو ہم 47 کو آزاد ہوئے تھے، لیکن قمری اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ہمارے ملک کا قیام، ہمارے ملک کی آزادی، وہ بڑی خوبصورت تاریخ، بڑے خوبصورت دن اور بڑے خوبصورت اوقات کے اندر تھی۔ 27ویں شب رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کی رات تھی، یعنی کہ رمضان کا آخری عشرہ 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب کے ساتھ ساتھ وہ آگے جمعے کا دن بھی تھا۔ جمعے کی رات کو جو نا وہ قیام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ صرف کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتخاب تھا کہ مدینہ طیبہ کے بعد یہ ریاست ہے، جب سے تاریخ، جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے اور دن اور رات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ دوسری ریاست تھی جس کو اسلام اور کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر کھڑا کیا جا رہا تھا، جس کے پیچھے اتنی خوبصورت محنت، جس کے پیچھے اتنا خوبصورت نعرہ تھا، اور جس کے پیچھے اتنا خوبصورت قیام کا ایک خواب دیکھا گیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، 80 سال کا ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے، لیکن وہ جو خواب بنانے والوں نے دیکھا تھا، جس کے لیے ہزاروں جانیں قربان کی گئی تھیں، جس کے لیے کئی ماؤں کے سہاگ اجڑے تھے، جس کے لیے کئی بچے یتیم ہوئے ہیں، کئی نوجوان عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اور ہم نے صرف، آپ ذرا تاریخ اسلام اور آپ ذرا تاریخ پاکستان اٹھا کر دیکھیے گا، آپ ذرا پڑھیے گا، صرف اس دن جو نا وہ نعرے لگا دینا، اس دن باجے لے لینا اور اس دن کپڑے پہن لینا، جھنڈیاں لگا لینا، جھنڈا لگا لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ ذرا پیچھے سے محنت دیکھیے گا، یا ابھی بہت کم وہ افراد ہوں گے جنہوں نے یہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن امید ہے کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ملک کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے گا کہ قربانی کس لیول کی دی گئی ہے، کہ کتنی زیادہ جانیں قربان کی گئی ہیں تاریخ کے اندر، ایک رات کے اندر یا چند دنوں کے اندر اتنے زیادہ افراد کو ذبح نہیں کیا گیا جتنے پاکستان کے اعلان کے بعد، جتنا زیادہ جو نا وہ مسلم فساد دنیا کے اندر برپا کیا گیا تھا، بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ اور یہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹی ہم نے سیم ٹو سیم صحابہ کی یاد کو تازہ کیا تھا، جس طرح انہوں نے جو نا وہ اپنی قربانیاں دی تھیں، اپنی جانیں پیش کی تھیں، قربانیاں بالکل اسی طرح غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ، اللہ کے نبی کے چچا، سید الشہداء، ان کا مرسلہ کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک، آنکھیں نکالی گئی، کلیجہ چبایا گیا، دل کو نکالا گیا، ان کا مکمل مرسلہ کیا گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے تاریخ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے شہداء کے اندر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر ایسے افراد ملیں گے۔ ٹرینوں کی ٹرینیں بری ہوئی آ رہی ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہے، اور کوئی ایک لاش ایسی نہیں ہے کہ جو بالکل صحیح سالم ہو، بلکہ ان کا مکمل مرسلہ کیا گیا، کان کاٹے گئے ہیں، آنکھیں نکالی گئی ہیں، زبان کاٹی گئی ہے، ان کا دل، دماغ، کلیجہ، ہر چیز کو نکال کر رسیوں کے اندر پرویا گیا۔ اور اگر آپ واقعہ کربلا جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں واقعہ کربلا کے اندر جو سب سے چھوٹا شہید تھا حضرت عبداللہ امام حسین کے جو بیٹے ہیں، جن کی ابن الموقد کوفی نے تیر چلایا تھا، جن کے حلق کے پار ہو گیا تھا، اور آپ نے خون اٹھا کر آسمان کی طرف اچھالا تھا اور اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو اتنی بڑی قربانی کے بعد تو راضی ہے نا، تو میں بھی راضی ہوں، میرا کوئی گلہ نہیں ہے، میرا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایک بچے کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور آپ کو پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، آپ کو سینکڑوں بچے ملیں گے کہ جو ماؤں کی گود سے چھینے گئے ہیں، ماؤں کی چھاتیوں سے
اتارے گئے ہیں اور ان کو دو ہندوؤں نے پکڑ کر ہوا کے اندر اچھالا ہے، ہوا کے اندر پھینکا ہے، اور تیسرا آدمی نیزہ لے کے یوں نیچے کھڑا ہو گیا، اور وہ بچہ کباب کی طرح، بوٹیوں کی طرح جو نا وہ اس کے اندر سیخ کے اندر پرویا گیا ہے، اور ماں کو وہ سیخ دی گئی ہے، ماں کو وہ نیزہ پکڑا دیا گیا کہ یہ بچہ آپ کے حوالے ہے۔ کوئی ایک قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ مکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے نا، ہجرت سے پہلے حضرت یاسر جن کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، 2 ہاتھ 2 اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے ہیں، 2 پاؤں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے ہیں، اور ابو جہل نے 4 اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا تھا، اور ان کے ہاتھ دونوں پاؤں جو نا وہ بکھر گئے ہیں، الگ الگ ہو گئے ہیں، اور مکہ کے صحرا کے اندر ان کی جو نا وہ بوٹیاں بکھری پڑی ہیں، لاش پوری سالم نہیں ہے، جسم کا ایک حصہ ایک اونٹ کے ساتھ ہے، دوسرا دوسرے کے ساتھ ہے، تیسرا تیسرے کے ساتھ ہے، چوتھا چوتھے کے ساتھ ہے۔ یہ ایک قصہ تھا، یہ ایک واقعہ تھا، اور ہم نے اس طرح کی تاریخ دہرائی تھی 47 کو جب پاکستان بن رہا تھا کہ اسٹیشنوں کے اوپر آ کر ہندو کھڑے ہو گئے ہیں، وہاں پر جو خوبصورت نوجوان ان کو نظر آتے ہیں وہ ٹرینوں کے ساتھ ان کے بدنوں کو باندھتے ہیں، ہاتھ ایک ٹرین کے ساتھ باندھے، پاؤں دوسری ٹرین کے ساتھ باندھ کر دونوں ٹرینوں کو اور دونوں انجنوں کو مخالف سمت چلا دیا جاتا ہے۔ آدھی لاش ایک ٹرین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بقیہ آدھی لاش دوسری ٹرین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ تو کوئی چھوٹی سی قربانی نہیں تھی، ایک بہت بڑی قربانی دی گئی تھی۔ کئی بیٹیاں جن کی عزتوں کو تماشا بنایا گیا، آج بھی جو اغیار کے گھروں کے اندر ان کی لونڈیاں بن کے زندگی گزار رہی ہیں، یہ 80 سال انہوں نے جس تکلیف اور جس کرب کے اندر گزارے ہیں، یہ میرے خیال سے ہم سے زیادہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کی نوجوان بیٹیاں ہیں، کہ نوجوان بیٹی کی قربانی کتنی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ تو آپ اس مملکت کو، آپ اس زمین کے ٹکڑے کو صرف ایک ملک مت سمجھیے گا، آپ صرف اس کو ایک ٹکڑا مت سمجھیے گا، اس کے پیچھے وہ جو 7-8 لاکھ افراد کی قربانی ہے کہ جن کی قبر نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کر فاتحہ پڑھی جا سکے، جن کے لیے کفن نہیں تھا بلکہ ہوا نے چل کر مٹی کے ساتھ ان کو کفن دیا ہے۔ ستلج سے جا کر آپ پوچھئے کہ وہاں پر کئی مچھلیاں جن کے پیٹ جو نا وہ ان کے لیے قبر بنے تھے، جن کی لاشوں کو اٹھا کر دریاؤں کے اندر ڈالا گیا تھا، پھینکا گیا تھا۔ یہ ملک ہے، بڑی طویل قربانیوں کے بعد اور بڑی طویل جد و جہد کے بعد اللہ نے اس کو وجود بخشا تھا۔ میں مانتا ہوں، مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہوگا، بالخصوص یہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں، ان سے زیادہ اس ملک سے جو نالان ہیں وہ میری نئی جنریشن ہے، جو 20 اور 30 کے درمیان جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بڑے گیلے ہیں، ان کو بڑے شکوے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس ملک کے اندر بے شمار مسائل ہے، میں جانتا ہوں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، میں جانتا ہوں کرپشن کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی عدالتیں بکی ہوئی ہیں اور عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے، بلکہ جج کی بولی لگائی جاتی ہے، جو جتنی زیادہ قیمت پے کرے گا فیصلہ اپنے حق میں کروا لے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اختلاف ملک چلانے والوں سے ہو سکتا ہے، ملک سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلاف ان سے ہو سکتا ہے جو کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اختلاف اس زمین سے نہیں ہے، اختلاف اس ٹکڑے سے نہیں ہے، اختلاف ان در و دیوار سے نہیں ہے، اختلاف ان فضاؤں سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگ کے لی تھی، ہم نے اللہ سے کہہ کے لی تھی، ہم نے بڑی اللہ سے گریہ ازاری کی تھی، ہمارے بڑے افراد نے، ہمارے جو باپ دادا تھے جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا۔ لہٰذا اس کے خلاف کبھی بولیے گا نہیں، اس کے خلاف کبھی لکھیے گا نہیں۔ جو طاقتیں، جو اغیار اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف پالیسی بنانا چاہتے ہیں، ان کی ہاں کے اندر کبھی ہاں مت ملائیے گا، ان کی باتوں کے اندر، ان کے نعروں کے اندر، ان کے جلسے اور جلوسوں کے اندر کبھی شریک مت ہوئیے گا۔ میں جانتا ہوں 80 سال کا طویل عرصہ بیتنے کو ہے، 1 سال کم ہے، ابھی ہم مسلسل خزاں ہی خزاں دیکھتے جا رہے ہیں، بہار ابھی ہمارے مقدر میں نہیں ہے، اور شاید ہماری 2 نسلیں گزر چکی ہیں، جو خواب دیکھا گیا تھا ابھی اس کی تعبیر ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی
اللہ کی طاقت سے ہم نا امید نہیں ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ میں محنت کر سکتا ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ کے اندر پاؤں ہلانا تو ہے نا۔ جیسے اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو میں ایڑیاں تو رگڑ سکتا ہوں، میں حضرت مریم کی طرح کھجور کا جو تنا تھا، کھجور کا جو درخت تھا، میں اس کو ہلا تو سکتا ہوں، وہ تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے۔ میں اسماعیل کی طرح ایڑیاں رگڑ سکتا ہوں، وہ تازہ پانی وہاں سے نکالے گا۔ یہ میرے ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اس کی طاقت کی کمزوری نہیں ہے۔ وہ غافل نہیں ہے، وہ سویا نہیں ہے، وہ بے فکر نہیں ہے، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ جو 6-7 لاکھ افراد کٹے تھے، وہ قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ لیکن اس خواب کی تعبیر کب صادق آئے گی؟ وہ جو قربانیاں تھیں اتنی طویل، ان کا خون کب جو نا وہ اپنی محنت اور بہار لے کر آئے گا؟ اس کے لیے وقت کا انتظار ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے گا۔ اور 80 سال سے ہم کر رہے ہیں لیکن ہم مایوس پھر بھی نہیں ہوں گے۔ ایک تکلیف ضرور ہے، ایک پریشانی ضرور ہے کہ اتنی زیادہ لمبی قربانی دینے کے بعد اور 80 سال کا طویل عرصہ انتظار کے بعد بھی ابھی تک چاروں طرف خزاں ہی خزاں ہے، کہیں سے بہار کے آثار نہیں ہے، کہیں کوئی امید افزا کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی جو اس ملک کی ناؤ کو پار لگائے گا، جو قرضے کی دلدل سے آزادی دلوائے گا، جہاں پر فیصلے آزادی کی بنیاد پر ہوں گے، عدالتیں آزاد ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا۔ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں بڑے ایمان سے کہہ سکتا ہوں، ایک انسانی خون کی قیمت آپ جانتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کا ناحق قتل کیا اس نے ساری کائنات کو قتل کیا، اور جس نے ایک کو بچایا اس نے گویا کہ ساری کائنات کو بچایا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک کو بچائے گا اس نے ساری کل کائنات کو اور اللہ کے نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا ایک آدمی کے قتل کے اوپر اگر ساری دنیا اتفاق کر لے، راضی ہو جائے کہ اس کو قتل کرنا ہے، ناحق قتل کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سب کو اٹھائے گا اور جہنم کے اندر لے جا کر پھینک دے گا۔ ایک انسان کے خون کی قیمت اتنی زیادہ ہے، اور جہاں پر 6-7 لاکھ افراد بہے ہوں، افراد کٹے ہوں، خون بہا ہو، وہ میں جانتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا ایمان اور اسلام ہے، وہ خون رائیگاں نہیں جائے گا، وہ خون ضائع نہیں جائے گا، اس خون کی قیمت لگے گی، یہ ملک بہار دیکھے گا، یہ در و دیوار ہمارے آگے آنے والی نسل بہار دیکھے گی۔ اگر ہمارے مقدر اور نصیب میں ہوئی تو ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، لیکن اگر نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ قربانی ایک نسل دیا کرتی ہے، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے، اس کی جو محنت ہوتی ہے، اس کا جو ثمر ہوتا ہے، وہ اگلی نسل اٹھایا کرتی ہے۔ تو ہماری اگلی نسل یہ دیکھے گی، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے کہوں گا، میں نوجوان نسل سے کہوں گا، جو اس ملک سے، جو اس خطے سے، جو اس سرزمین سے، جو ان در و دیوار سے، ان فضاؤں سے جو بڑے نالاں نظر آتے ہیں، بڑی التجا اور بڑے شکوے اور شکایات کرتے نظر آتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ مایوس مت ہوئیے گا۔ جو آپ کے حصے کا کام ہے آپ کیجئے گا، جو میرے حصے کا کام ہے میں کروں گا۔ ایک اسلامی اور ایک فلاحی ریاست کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ میں نے قرآن سے پڑھی تھی، اور میں ایک فلاحی ریاست کا منظر، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جب مکہ کے اندر اپنی نوجوان نسل کو آباد کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر آئے تھے، تو آپ نے وہاں پر 3 دعائیں کی تھی کہ یا اللہ میں ایک فلاحی ریاست کی بنیاد رکھ رہا ہوں، تو میں 3 دعائیں اس کے لیے کرتا ہوں، میں وہی 3 دعائیں میں اپنے ملک کے لیے کرتا ہوں، وہی 3 چیزیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ کیجئے گا، میں کہتا ہوں اپنے لیے میں کروں گا، جو حضرت ابراہیم نے اپنی
مکہ کے لیے جو نا وہ اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی. سب سے پہلی دعا جو حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے کی تھی، حضرت ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو تو امن کا گہوارہ بنانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اسلامی اور فلاحی ریاست ہوگی قرآن کی نظروں کے اندر، اس کے اندر جو سب سے بیسز اور سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اس ریاست، اس ملک، اس ٹکڑے اور اس سلطنت کے اندر امن کا قیام ہے. اور آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک اور ریاست کے اندر امن اس وقت آ سکتا ہے جب اس کا عدالتی نظام خوبصورت ہو، جب اس کی عدالتوں کے اندر انصاف کیا جاتا ہو. میرے ملک کی جو سب سے جو بری قسمت میں سمجھ سکتا ہوں، جس چیز نے اس کو ابھی تک آگے بڑھنے نہیں دیا، ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں، ہمارے جج آزاد نہیں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قلم خریدے گئے ہیں. جو زیادہ پیسے ادا کرے گا وہ اس قلم کو اپنے حق کے اندر چلوا سکتا ہے، جو زیادہ مہنگی بولی لگائے گا وہ عدالت کو خرید سکتا ہے. یہ سب سے پہلی، سب سے مرکزی اور سب سے بنیادی چیز ہے جس نے اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا. 80 سال سے ہم جس چیز کے انتظار کے اندر ہیں، ابھی ہمارا انتظار مزید طویل ہو رہا ہے. اس کے اندر جو سب سے مین بنیادی چیز ہے، ہم عدالتوں سے محروم ہیں، ہم انصاف سے محروم ہیں. ہماری عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جو انصاف ہوتا ہے، انصاف آپ مہنگی ترین گاڑی کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں نا، لیکن اگر اس گاڑی کے ٹائروں کے اندر ہوا کا بیلنس نہیں ہے، وہ گاڑی آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی. وہ عرب کی ہو یا خرب کی ہو، لیکن اگر 10 روپے کی ہوا نہ ہو، وہ گاڑی آپ کو نہیں لے کر جائے گی. اور اگر گاڑی بڑی سستی سی ہے، چند لاکھ کی ہے، لیکن اگر ٹائروں کے اندر ہوا کا بیلنس ہے، وہ بڑے سکون، چین، اطمینان اور بر وقت آپ کو آپ کی منزل کے اوپر پہنچا دے گی. کسی بھی ملک کے اندر جو ہوا کا کردار ادا کرتا ہے وہ انصاف ہوتا ہے، وہ عدالتی نظام ہوتا ہے، وہ جج کا قلم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک انصاف کرنے والا جج، ایک انصاف سے کام لینے والا حکمران کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا. 7 آدمی ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، 7. ایک ان میں سے عادل نیک حکمران بھی ہے. اور یہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات ہے جو میرے ملک کو پیچھے دھکیل رہی ہے، پیچھے لے کے جا رہی ہے. یہاں پر انصاف نہیں ہے، یہاں پر عدالتیں آزاد نہیں ہے، یہاں پر قاضی اور ججوں کے جو قلم ہیں وہ آزاد نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قلم خریدے گئے ہیں، پیچھے بولی لگائی جا رہی ہے. تو یہ سب سے پہلا جو میرا کام ہے، جو آپ کا کام ہے، ہم اس نظام کا مقابلہ کریں، ہم اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. جتنا میرے بس میں ہے میں کرتا ہوں، جتنا آپ کے بس میں ہے آپ کیجئے گا. اس کا نتیجہ مت دیکھیے گا کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سلطان ٹیپو نے اپنی جان دے دی تھی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جان کا فائدہ کیا ہوگا. اس وقت اس جنگ کے اندر شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، لیکن اسی شکست کے بعد اور اسی جان کی محنت، اسی جان کی قیمت تھی کہ آگے جا کر جو نا پھر مسلمان وہاں سے انگریزوں کو نکالنے کے اندر کامیاب ہو گئے تھے. یہ وہی پیچھے پاک اور خوبصورت خون تھا سلطان ٹیپو کی شکل کے اندر، جس نے آگے جا کر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کروایا تھا. تو آپ یہ مت دیکھیے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بچے کیا کر سکتے ہیں. نہیں، ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے ہاتھوں کے اندر رزلٹ نہیں دیا. اس نے کہا ہے کہ آپ نے صرف محنت کرنی ہے، اس نے کہا کہ آپ نے صرف ایڑی رگڑنی ہے، باقی رزلٹ آپ کو میں دوں گا، نتیجہ آپ کو میں دوں گا، وہ آپ میرے اوپر رکھیے گا.
تو یہ جو حضرت ابراہیم نے ایک فلاحی اور ایک اسلامی ریاست کے لیے، سلطنت کے لیے جو سب سے پہلی دعا مانگی تھی، وہ امن مانگا تھا۔ اور امن قائم ہوتا ہے جب کسی ملک کے اندر انصاف قائم ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اگر امن نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر اگر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو اس کے اندر سب سے مین اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہماری عدالتیں مردہ ہو چکی ہیں، ہمارے جج خالی ہو چکے ہیں، ہمارے قلم خریدے جا چکے ہیں۔ یہ سب سے پہلی دعا تھی۔ دوسری دعا جو حضرت ابراہیم نے اپنے ملک کے لیے مانگی تھی، فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس مکہ کے رہنے والے جو رہائشی جو افراد ہوں گے نا، ان کو تازہ پھلوں سے تو رزق دینا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم نے روٹی نہیں مانگی، چاول نہیں مانگے، پانی نہیں مانگا، بلکہ فرمایا پھل کھلانا۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کھا سکتا ہے جب اس کا وظیفہ